السلام علیکم دوستوں، زمانہ جاہلیت میں ایک جین کتی کی شکل اختیار کر کے مالے کے لیے شکار کرنے لگا۔ زمانہ جاہلیت میں ذباب نامی ایک شخص بت پرست تھا اور اس کا شکار سے بہت شوق تھا۔ ذباب کے بت کا نام قراز تھا۔ ایک بکرا قراز کے نام پر ذبح کر کے اس کا خون بت پر چڑھایا اور 10-12 عرض کی، آپ میں سب قدرت ہے، اپنی نوعیت سے مجھے کوئی شکار عنایت فرمائے۔ بت کے اندر سے آواز آئی، جاؤ تمہاری خیمے کے پاس ایک کتا ملے گا، اسے تم پالو، وہ تمہارے لیے شکار پکڑے گا۔ بت کے منہ سے یہ کلام سنتی ہی ذباب خیمے کی طرف دوڑتے ہوئے آ کر دیکھا کہ ایک سیاہ کتا کھڑا ہے۔ ذباب نے اسے پکڑا تو وہ دم ہلاتا ہوا اس کے ساتھ ہول لیا۔ ذباب نے اس کتے کا نام حیاض رکھا۔ وہ رات دن شکار کھیلنے میں مصروف ہوا کرتا تھا۔ کتا جو بھی جانور شکار کرتا پھر وہ ذباب بت کے سامنے لا کر ذبح کرتے اور خون بت پر چڑھاتے اور گوشت مہمانوں کو کھلاتے تھے اور خود بھی کھاتے۔ تھوڑے عرصے میں اس کتے نے ذباب کو مالا مال کر دیا۔ دور دور سے مہمان آتے اور بت کے ذبح کو خوشی سے کھاتے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام پر ہر روز مہمان آتے تھے، ایک دن حسب معمول ایک شخص آیا اور کہا کہ میں آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سن کر آیا ہوں۔ جب اس مہمان میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ باتوں کے خلاف عادت، وہ کتا بھی کان لگا کر باتیں سننے لگا۔ جب وہ شخص باتوں سے فارغ ہوا تو ذباب کتے کو جنگل میں شکار کے لیے لے گئے۔ ہرن، نیلے گائے، متعدد جانوروں پر چڑھا، لیکن کتے نے کسی کو نہ پکڑا بلکہ جانوروں کو، پس کتے کو گھر لے کر آیا۔ راستے میں ایک دیو کی صورت کا انسان جنگلی گدھے پر سوار اور دوسرا شخص بھی اسی طرح سوار ہو کر سامنے سے آتے ہوئے نظر آئے۔ ان دونوں کے پیچھے ایک حبشی غلام کا ہاتھ میں بڑے زبردست کالے کتے کی رسی پکڑے لے چلے آیا تھا۔ ان سواروں میں سے ایک نے میرے کتے کی طرف اشارہ کر کے کہا، اے کتے، شکار کرنا چھوڑ دو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ ذباب اپنے گھر سوئے تو ایک آواز سنی، آنکھیں کھول کر دیکھا تو وہ کتا تھا جو حبشی غلام کے ہاتھ میں تھا۔ وہ کتا حیض کتے کے ساتھ باتیں کرنے لگا۔ حیض کتے نے اس کتے سے کہا، ذرا ٹھہر جاؤ، گھر والا آتا ہے۔ یہ کلام سن کر ذباب نے آنکھیں بند کر لی اور سانس دینے شروع کر دیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے ان دونوں کو روئے زمین کے جنات اور شیطان پر مسلط کر دیے ہیں، جو بتوں کے اندر بولتے اور بتوں کے ذریعے سے گمراہ کرتے ہیں۔ ان کو پکڑ کر مارے، مجھے تو انہوں نے پکڑ کر خوب مارا، جو آپ کی رضا میری بھی وہی رضا۔ یہ کہہ کر دونوں بھاگ نکلے اور اسے گم ہو گئے کہ اب تک ان کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ صبح کو ذباب نے یہ سارا واقعہ اپنی قوم سے بیان کر کے کہا، میں تو مکہ معظمہ جا کر مسلمان ہوتا ہوں، قوم سے کہہ کر، اور تو کچھ نہ کیا، لیکن علیحدہ ہو کر بت کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیا اور سرور کونین مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برگاہ میں حاضر ہوا۔ جب آپ نے اس کو دیکھا تو صحابہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے جو ایک عجیب و غریب واقعہ دیکھ کر مسلمان ہو رہا ہے۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند ہے تو لائک، شیئر، کمنٹ اور بیل آئیکن